अमीरी के दिनों में तो हर कोई अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करता है। अरे मज़ा तो तब है कि जब कोई गुर्बत में अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करे। प्यास की शिद्दत हो, हलक पानी मांग रही हो और पीने के लिए ठंडा पानी मुयस्सर ना हो, पेट 3 दिन का भूखा हो, 3 दिन की भूख बर्दाश्त कर रहा हो, मगर खाने के लिए रोटी का गला सड़ा टुकड़ा भी मौजूद ना हो, पीने के लिए ठंडा पानी मुयस्सर ना हो, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा मौजूद ना हो और ज़ुबान पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तराने हो। मज़ा तो तब है ना। किसी अल्लाह वाले को उसकी बीवी ने कहा कि सारी दुनिया खुश है, सारी दुनिया खुश है, मगर इस दुनिया में एक हम हैं जो गुर्बत की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। ना खाने को कुछ है और ना ही पीने को कुछ है। हमारी ये फ़कीरी तो भिखारियों के लिए भी ज़िल्लत का बाइस है। आखिर कब तक हम ये ज़िल्लत बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर कब तक हम गुर्बत की ज़िंदगी बर्दाश्त करते रहेंगे? मेरे दिल में मछली खाने का शौक़ पैदा हुआ था, लेकिन जब जब मैं तेरी खाली जेब देखती थी, आंखों से आंसू बहाती थी। हाय अल्लाह, मेरा सरताज मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। मेरे दिल में मछली खाने का शौक़ पैदा हुआ। कुछ दिन बाद मैंने इस ख्वाहिश को, इस शौक़ को भी गुर्बत के कब्रिस्तान में दफन कर दिया तेरी गुर्बत की वजह से। है बीवी के दर्द भरे जुमले सुनते ही फ़कीर की आंखों से आंसू छम छम बरसने लगे। फ़कीर रोने लगा। ये फ़कीर बनी इसराइल का फ़कीर था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत बड़ा मुत्तक़ी परहेज़गार था। बीवी के ये जुमले सुनते ही फ़कीर की आंखों से आंसू छम छम बरसने लगे। फ़कीर ने अपनी बीवी को कहा, अल्लाह वाले ने अपनी बीवी को कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, तेरी आमद ने मेरा ईमान मजबूत किया, तेरी आमद ने मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बनाया, तेरी आमद की वजह से मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आया, मेरी ज़िंदगी में रौनकें आईं, तेरी आमद मेरी ज़िंदगी में रौनकें लाने का ज़रिया बनी। ऐ मेरी शरीके हयात, अफसोस है मुझ पर, मैं अफसोस करता हूँ इस बात पर कि अपनी गुर्बत की वजह से मैं अपनी शरीके हयात की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। गुर्बत की वजह से मैं मछली खरीद कर भी तुझे ना खिला सका। मैं घर से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, शाम को जब आऊँगा तो देखना मेरे हाथ में मछली होगी। आज मैं अपनी प्यारी सी बीवी की ख्वाहिश हर हाल में पूरी करूँगा। इस सोच की बुनियाद पर ये अल्लाह वाला घर से बाहर निकला कि आज शाम को हर हाल में मछली खरीद कर आऊँगा ही आऊँगा। अपनी ज़िंदगी में बीवी की ये छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर दूँ। चलते चलते मछली वाले की दुकान पर गया। दुकान के मालिक को मिला, कहा कि मुझे मछली चाहिए मगर मेरे पास पैसे भी नहीं। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, अगर जेब खाली है तो 24 घंटे मेरा काम करना पड़ेगा, 24 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, 24 घंटे के बाद तेरी मेहनत की उजरत में तुझे मछली दी जाएगी। इस अल्लाह वाले ने कहा, कौन सा काम है? उसने कहा, भट्ठी के अंदर मेरी ईंटें पक रही हैं और भट्ठी के अंदर 24 घंटे मुसलसल तूने लकड़ियां डालनी है। 24 घंटे मुसलसल कड़कती धूप में तपती रेत के ऊपर जलती आग के सामने खड़े होके आग के अंदर तूने लकड़ियां डालनी है। मेरा ये काम है, उजरत में तुझे मछली दी जाएगी, क्योंकि आजकल मछलियों का भाव बहुत ज़्यादा हो गया है, रेट बढ़ गए हैं। 24 घंटे के बाद की उजरत की जगह तुझे मछली दी जाएगी। अल्लाह अकबर। अब ये फ़कीर अल्लाह वाला सोचने लगा कि क्या किया जाए। एकदम जिस्म पुकार उठा, जिस्म बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो, मेरे हाथ कमज़ोर हैं, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरे बाजू में ताकत नहीं, मेरे सीने में कुव्वत नहीं, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, मैं लकड़ियों को गट्ठा कैसे उठाऊंगा, ये मुशक्क़त मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, ये मेहनत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस तरह की माफ़ी की खैरात मांगने लगा। पुकार पुकार कर कहने लगा, मैं कमज़ोर जिस्म पर रहम करो, तरस खाओ। तो इधर से अल्लाह वाले के दिल ने कहा, मैं क्या करूं, बीवी की ख्वाहिश को देखूं या तेरी कमज़ोरी को देखूं।
اللہ والے نے اپنے کمزور جسم کو کہا کہ میں کیا کروں، اپنی شریک حیات کی چھوٹی سی خواہش دیکھوں یا میں تیری کمزوری دیکھوں؟ آخر کار عبادت گزار نے حامی بھر ہی لی۔ یہ غریب عبادت گزار بٹھی پر چلا گیا، جلتی ہوئی بٹھی کے کونے پر کھڑا ہو گیا، بٹھی کے اندر لکڑیاں ڈالنے لگا۔ لکڑیاں ڈالتے ڈالتے، محنت اور مشقت کرتے کرتے، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر جلتی آگ کے سامنے کھڑے ہو کے بٹھی کے اندر لکڑیاں ڈالتا رہا۔ ڈالتے ڈالتے 24 گھنٹے گزر گئے، رات کا دوسرا پہر ہو گیا۔ جب رات کا دوسرا پہر ہوا، عقل مند سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، نیزے کی نوک پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ کام کرتے کرتے بٹھی کے بالکل کونے پر کھڑا تھا، کام کرتے کرتے اس کی آنکھ لگی، آنکھ کا لگنا ہی تھا کہ اس کا پیر پھسلا، جلتی بٹھی کے اندر جا گرا۔ غریب اللہ والا جلتی بٹھی کے اندر جا گرا۔ توجہ طلب بات ہے میرے بھائیو، جب کوئی جلتی بٹھی کے اندر گرتا ہے نا، اس کا جسم جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں جل کر کباب ہو جاتی ہیں۔ یہ کس طرح کا غریب ہے، یہ کس طرح کا انسان ہے؟ جب یہ بٹھی کے اندر گرا، جلتی ہوئی بٹھی کے اندر گرا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے آگ کے اندر جا کر دیکھا کہ ایک خوبصورت عالی شان محل ہے، عالی شان مکان ہے، خوبصورت بنگلہ ہے۔ عالی شان بنگلہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ خوبصورت مکان کس کا ہے؟ تو کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا، جو غربت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا نا، جو اپنی زندگی میں غربت میں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزاری کرے گا نا، یہ خوبصورت مکان اسی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری میری نظروں کے سامنے تو وہ آگ میں گرا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں گرا تھا، حقیقت میں وہ جنت کی دہلیز پر گیا تھا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے آگ جنت کیسے بن گئی؟ جی یہی تو قدرت کا کرشمہ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ پھر اس طرح کے معجزے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ابن آدم دنگ رہ جاتا ہے، ابن آدم حیران رہ جاتا ہے۔ تمہاری میری نظروں کے سامنے وہ آگ میں گرا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، فرشتے کو حکم دیا، فرشتے پر مار کر میرے غریب کو، عبادت گزار کو اپنے پر کے ذریعے جلتی ہوئی آگ سے باہر پھینک دے، جلتی ہوئی آگ سے باہر پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم سنتے ہی فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا، اللہ اکبر، اپنا پر مارا، اس غریب اللہ والے کو بٹھی سے نکال کر کونے پہ لا کھڑا کر دیا، جلتی آگ سے نکال کر اسی جگہ پر لا کھڑا کر دیا جہاں سے اس کو نیند کا غلبہ آیا تھا۔ اب جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے محسوس کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے محسوس کیا میں نے خواب دیکھا ہے، حقیقتاً یہ نہیں ہے۔ حالانکہ سب کچھ حقیقت میں چل رہا تھا، سچی کہانی چل رہی تھی۔ 24 گھنٹے مسلسل یہ کام کرتا رہا۔ 24 گھنٹے کے بعد یہ دکاندار کے پاس گیا، کہا کہ 24 گھنٹے مسلسل ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے، 1 سیکنڈ بھی میں نے غفلت نہیں برتی، لہٰذا مجھے اجرت میں مچھلی دی جائے۔ اس دکاندار نے کیا کیا، اجرت میں ایک گلی سڑی مچھلی اٹھا کر دے دی۔ یہ گلی سڑی مچھلی لے کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف بڑھا کہ آج بیوی کو خوش کر دوں گا کہ میں اس کی خواہش پوری کر کے جا رہا ہوں۔ میری بیوی نے اپنی جو خواہش غربت کے قبرستان میں دفن کی تھی نا، اس کی وہ خواہش پوری کر کے جا رہا ہوں۔ ادھر سے بیوی دروازے پر بیٹھی اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ میرا سرتاج کب میری گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گا، جس کا چہرہ دیکھ کر کب مجھے خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ وہ اپنے سرتاج کے ساتھ محبت بھی کرتی تھی اور مودت بھی کرتی تھی۔ جس طرح اس کا سرتاج عبادت گزار تھا، متقی پرہیزگار تھا، شکر گزار تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی بیوی بھی متقی پرہیزگار تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر آیا، اس نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ مچھلی بیوی کے ہاتھ میں دی۔ بیوی بڑی ہی خوش ہوئی کہ میرے شوہر نے میری خواہش پوری کی۔ نیک بیوی نے جیسے ہی مچھلی کو پکانے کے لیے اسے کاٹا، چاک کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، اندر سے ایک موتی ملا۔
मछली के अंदर से एक मोती मिला, कुदरत का करिश्मा। मोती उठाकर दौड़कर शोहर के पास गई, कहा कि मछली के अंदर से मुझे ये मोती मिला है। कहा तुम इस तरह करो, मछली तैयार करो, मैं ये मोती किसी को दिखा कर आता हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है। ये इबादत गुजार अल्लाह वाला गरीब मोती लेकर एक सुनार के पास गया, कहने लगा मैं इस मोती को बेचना चाहता हूँ, इसकी कीमत लगाओ। सुनार ने कहा अल्लाह अल्लाह, ये तो बहुत ही कीमती मोती है, ये तो बादशाहों के पास होता है, ये तो बड़े बड़े वज़राओं के पास होता है, तेरे पास कहाँ से आ गया। उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरे आबा व अजदाद की विरासत है, विरासत में मुझे मिला है। अल्लाह अकबर। कहा इसकी कीमत क्या है। कहा कि मेरी सोने से भरी हुई ये जितनी दुकान है ना, ये इसकी कीमत के सामने कुछ भी नहीं। इस तरह की हज़ारों दुकानें हों फिर जाकर इस मोती की कीमत पूरी होगी। सोने से भरी हुई हज़ारों दुकानें हों फिर जाकर इस मोती की कीमत पूरी करेगी, इतना कीमती मोती है। कहा अच्छा फिर मैं अपनी बीवी से मशवरा करके आता हूँ। दौड़ता हुआ बीवी के पास गया, कहा ओ मलका, ओ शहजादी, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अल्लाह ने इस तरह सुनी है कि हम भिखारियों को बादशाह बना दिया, हम फ़कीरों को बादशाह बना दिया। लोग हमारी गुर्बत की वजह से हमसे नफ़रत करते थे ना, कोई हमसे हमारा हाल चाल पूछना गवारा नहीं करता था, अब देखना वो हमारे पीछे पीछे होंगे। ये अल्लाह ताला की अता है हम पर। आज का इंसान हमेशा अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, आज का इंसान हमेशा मालदार इंसान से मोहब्बत करता है। एक मेरा अल्लाह ही है जो बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता, एक मेरा अल्लाह ही है जो गरीब को भी अकेला नहीं छोड़ता। ऐ बंदे, जो खुदा रात को दरख्तों की टहनियों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देता, वो तुझे और मुझे कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकता है। अल्लाह अकबर। जब हाथ और साथ दोनों कोई छोड़ देता है ना, जब हाथ और साथ दोनों कोई छोड़ जाता है ना, फिर अल्लाह ताला उंगल पकड़ने वाला कोई ना कोई भेज ही देता है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी मांगा करो अल्लाह की ज़ात से मांगा करो, अल्लाह के आगे सर झुकाया करो, किसी और से मत मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। सोने मोहम्मद का सदका मांगा करो, सुभान अल्लाह, सोने मोहम्मद का वसीला देकर मांगा करो। जब तुम मदीने वाले का वसीला दोगे ना, मदीने वाले का सदका मांगोगे ना, तो फिर अल्लाह ताला मांगने से पहले पहले अता कर देगा, सुभान अल्लाह। बीवी को कहने लगा अब हमारे बुरे दिन चले गए, गुर्बत के दिन चले गए, अब हम अमीर हो गए। बीवी ने कहा वो कैसे। कहा ये जो मोती, ये तो बहुत बड़ा कीमती मोती है, इसे बेचते हैं अमीर बन जाते हैं। नेक बीवी ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बेच सकते, हरगिज़ नहीं इसे फिरोख्त कर सकते, हमें ऐसी अमीरी की ज़रूरत ही नहीं है। शोहर की आंखें खुली की खुली रह गई। थोड़ी देर पहले तो तू गुर्बत का शिकवा कर रही थी, अब जब अल्लाह ने पासा पलटा है तो फिर तू कहती है कि यही गुर्बत बेहतर है। वो किस तरह। बीवी नेक दिल थी ना, मुत्तकी परहेजगार थी, किसी का हक खाने वाली नहीं थी। बीवी ने कहा ऐ मेरे सरताज, हो सकता है ये किसी यतीम का माल हो सकता है ये किसी गरीब का माल हो, किसी यतीम का माल समंदर में गिरा हो, किसी यतीम का मोती, इतना कीमती मोती समंदर में गिरा हो और मछली ने अपने मुंह में डाल लिया हो। हम किसी का हक क्यों खाएं। अल्लाह ताला इस तरह की बीवी हर किसी को अता करे। कहने लगे हम किसी यतीम का, किसी गरीब का हक क्यों मारें, क्यों खाएं। बीवी कहने लगी जितना हो सके कोशिश करो, हक वालों को हक दो, हक वालों के पास हक पहुंचाओ। मेरे सरताज, ये मोती किसी की अमानत है, इसे बेचने का सोचना भी मत, ये जिसकी अमानत है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें अमानत वापस करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इस मोती के मालिक को हम तक भेजे और मरने से पहले पहले भेजे। अगर हम मर गए तो मोती का मालिक क़यामत के दिन हमारा गिरेबान पकड़ लेगा, उस वक़्त हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। उस वक़्त हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। किसी का हक मारा था, किसी का हक खाया था। शोहर ने कहा कोई तरकीब बनाओ, इसका जो मालिक होगा वो मोती को तलाश कर रहा होगा, इतना बड़ा कीमती मोती है, मालिक मोती की तलाश में होगा। बीवी ने कहा फिर इस तरह करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाते हैं, समंदर के किनारे जाकर डेरा लगा लेते हैं, फिर देखेंगे जो भी शख्स मोती की तलाशी में होगा हमें पता चल जाएगा कि ये मोती इसी का है। आखिर इतना कीमती मोती है, इसका मालिक इसकी तलाशी में होगा ना। शोहर ने कहा बात तो तेरी ठीक है,
تیری یہ ترکیب مجھے اچھی لگی، لہٰذا یہاں سے بوریا بستر اٹھاتے ہیں، یہ موتی اٹھاتے ہیں، سمندر کے کنارے جا کر ڈیرا لگاتے ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، 10 سال مسلسل سمندر کے کنارے بیٹھے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی کا حق نہیں کھانا چاہتے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے یہ موتی کسی یتیم کا ہو سکتا ہے یہ موتی کسی غریب کا ہو۔ مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم یتیم کا مال کھا گئے تھے، ہم غریب کا مال کھا گئے تھے۔ 10 سال مسلسل سمندر کے کنارے بیٹھ رہے، وہیں کھاتے، وہیں پیتے، وہیں محنت مزدوری کرتے۔ 10 سال کے بعد رات کا دوسرا پہر تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی جان میں جان آ گئی۔ لگتا ہے کہ موتی کا مالک آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موتی کے مالک کو ہمارے دروازے تک بھیج ہی دیا ہے۔ جلدی سے اٹھے، انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہو؟ آگے سے جواب آیا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ سبحان اللہ، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا وہ جو تمہارے پاس موتی ہے۔ خضر نے جیسے ہی کہا نا وہ جو تمہارے پاس قیمتی موتی ہے، تو فوراً ہی وہ عورت بول پڑی، اچھا تو وہ موتی آپ کا ہے، آئیے آئیے اپنی امانت لے جائیے۔ آپ کی امانت نے تو ہمیں پریشان کر رکھا تھا، آپ کی امانت کی وجہ سے ہم سوتے نہیں تھے، ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں یہ امانت کوئی ہم سے چھین بھی نہ لے۔ تمہاری امانت نے ہمیں پریشان کر رکھا تھا، خدا را اپنی امانت لے جائیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میری امانت نہیں، یہ تمہارے ماں باپ کی امانت تھی جو اللہ کے پاس تھی، اور اللہ نے مچھلی کے ذریعے تم تک بھیجی۔ دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فقیر اللہ والے نے کہا میرے ماں باپ کی امانت یہ کس طرح؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا واقعہ کچھ یوں ہے، تیرے باپ نے یہ قیمتی موتی خریدا تھا، تیرے باپ نے یہ قیمتی موتی خریدا تھا، یہ خرید کر کہیں جا رہا تھا تو اس کے پیچھے ڈاکو لگ پڑے، تیرے باپ کے پیچھے چور لگ پڑے، وہ چور تیرے باپ سے یہ قیمتی موتی کھینچنا چاہتے تھے، چھیننا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی تیرا باپ سمندر کے کنارے آیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے قیمتی موتی سمندر میں پھینک دیا، اللہ اس موتی کو میرے بیٹے کے حوالے کر دینا، میرا جو چھوٹا سا بچہ ہے نا جب وہ جوان ہوگا اس موتی کو میرے چھوٹے سے بچے کے حوالے کر دینا۔ اس وقت تو چھوٹا سا بچہ تھا، ڈاکو نے تیرے باپ کو مار دیا تھا، چوروں نے تیرے باپ کو مار دیا تھا، لیکن تو چھوٹا سا بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کو اپنے پاس رکھا، محفوظ رکھا، فرشتوں کے ذریعے تیری امانت کی رکھوالی فرمائی۔ آج جب تو بڑا ہو گیا، جب تو غربت سے تنگ آ چکا تھا، غربت کی سختیاں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے ذریعے تیرے باپ کی وراثت تم تک بھیجی ہے، مچھلی کے ذریعے تیری امانت تم تک بھیجی ہے۔ یہ کسی اور کا مال نہیں ہے، یہ تو تمہارا مال ہے، یہ کسی یتیم کا مال نہیں ہے بھیا، یہ تو تیرا مال ہے، جا اپنے اوپر خرچ کر، جا یہ تیرا حق ہے، تو اپنے اوپر خرچ کر۔ میں کہتا ہوں جو لوگ اپنے مال و دولت سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مال کی حفاظت فرماتا ہے، فرشتے بھیج کر حفاظت فرماتا ہے۔ جو لوگ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اپنے مقدمات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، کوئی کسی کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، تو وہ اپنی سسکیاں اللہ کی عدالت میں بھیجتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے خلاف مقدمہ لڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات، اپنی دولت، اپنا مال سب کچھ اللہ کے نام کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تمہارے مال کی رکھوالی فرمائے گا۔ اور دوسری بات جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ غربت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، غربت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، انسان کو ضلالت کے راستے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی چرچے کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی نعمت ان کے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ تو جوانوں، مال و دولت کی حرص انسان کو اللہ کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کبھی مال کے روپ میں آتی ہے، کبھی دولت کے روپ میں آتی ہے۔ یہ دنیا جس کی عمر ہزاروں سال گزر چکی ہے، ہزاروں سال گزار دینے کے بعد بھی ابھی تک یہ دنیا نہیں مری،
خوبصورت لڑکی کے روپ میں خوبصورت دلہن بن کر بن سنور کر یہ لوگوں کو ورغلاتی ہے، مال و دولت کے ذریعے یہ اللہ کے نیک بندوں کو ورغلاتی ہے۔ اگر اس دنیا نے بن سنور کر فرعون کو نہ ورغلایا ہوتا تو فرعون کبھی بھی خود کو خدا نہ کہتا، نمرود کبھی بھی انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند نہ کرتا، شیطان کبھی بھی شیطان نہ بنتا اگر شیطان کے اندر میں نہ آتی۔ آخری سبق، سب کچھ کرنا، ہر ایک گناہ کرنا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کرو، میرا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ، 3 جرم نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا، توبہ کے دروازے بھی تمہارے لیے بند کر دے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ 4 انچ کی پیشانی اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ نمبر 2، تکبر مت کرنا، میں مت کرنا، خود کو دوسروں سے افضل مت سمجھنا، دوسروں کو خود سے کم تر مت سمجھنا۔ شیطان کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے خود کو آدم سے افضل سمجھا تھا، حالانکہ یہ تو عبادت گزار تھا، افضل تھا بھی، لیکن جب اس نے کہا میں افضل ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تو افضل ہے، تو پھر انجام کیا کیا؟ لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر زمین پر پھینک دیا۔ اللہ اکبر، خود کو دوسرے سے افضل مت سمجھنا۔ اگر اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرتبہ دیا ہے تو مقام و مرتبے کے ہونے کے باوجود بھی عاجزی اختیار کرنا۔ شیطان نے کہا اللہ میں تم سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول کرنا۔ میرے اللہ نے فرمایا شیطان مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آج تو جو مانگتا جائے گا میں رب تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ شیطان نے دعا کی، شیطان نے کہا کہ میں تیرے لوگوں کو، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو ناشکری کرنے پر مجبور کر دوں گا، تیرے بندوں کو زنا کرنے پر مجبور کروں گا، کسی کی بیٹی کی عزت کو خاک میں ملانے پر مجبور کروں گا، والدین کے آگے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کروں گا۔ یہ شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے کہ جو میں کہتا جاؤں تو مانتا جا۔ اللہ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے میں تیری دعا قبول کروں گا، تو جو کہتا جائے گا میں مانتا جاؤں گا، وہی ہوتا جائے گا، میں قبول کرتا جاؤں گا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ناشکری کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، میں آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے۔ تیرے بندے تیری مسجدوں کو ویران کر دیں گے، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ان کا انتظار کرتی رہیں گی، الماری میں پڑے ہوئے قرآن ان کے انتظار کرتے رہیں گے، لیکن یہ مسجد کی طرف نہیں جائیں گے، نماز کی طرف نہیں جائیں گے۔ میں انہیں اس طرح بہکاؤں گا کہ زندگی میں کبھی بھی تیری شکر گزاری نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اللہ نے فرمایا نا میں نے تیری اس بات کو قبول کیا، اس دعا کو قبول کیا، تو فرشتے رونے لگے، فرشتے رونے لگے، جبریل رونے لگا، پریشان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ پھر ابن آدم کے لیے تو مشکل کھڑی ہو گئی نا، چاروں راستے بند ہو گئے، آگے کی سمت، پیچھے کی سمت، دائیں کی سمت، بائیں کی سمت، چاروں راستے بند ہو گئے، شیطان نے بند کر دیے، چاروں طرف شیطان حملہ کرے گا تو ابن آدم کہاں جائیں گے؟ جب ابن آدم کو معافی کی ضرورت پڑے گی تو وہ کس طرح تجھ سے معافی مانگیں گے؟ دائیں بائیں تو شیطان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ نادان 2 سمتیں بھول گیا ہے، اوپر والی سمت اور نیچے والی سمت، اوپر کا راستہ اور نیچے کا راستہ، چاروں راستے سے یاد آ گئے مگر اوپر نیچے کا راستہ یاد نہیں آیا۔ اے میرے جبریل، میرا بندہ آدم کا بیٹا جب اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر، گناہوں سے پریشان ہو کر دعا کی قبولیت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے گا نا، میں رب سے مانگے گا تو اوپر کا راستہ تو کھلا ہوگا نا، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، اس کی دعا ختم نہیں ہوگی، میں رب اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا، مانگنے سے پہلے پہلے عطا کر دوں گا، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ اور جبریل جب میرا بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر خشیت الہی میں، خوف خدا میں میرے آگے سجدہ کرے گا نا، قیمتی سر جھکائے گا نا،
قیمتی سر جھکا کر جب میرا بندہ، میرا گنہگار بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرے گا تو نچلا حصہ تو کھلا ہے نا، نیچے کا راستہ کھلا ہے، نیچے کے راستے سے شیطان حملہ نہیں کرے گا۔ جب میرا بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرے گا، سبحان اللہ، ابھی وہ سر اٹھائے گا نہیں کہ میں رب اس کے تمام گناہوں کو معاف کر